ڈاکٹر صاحبہ سوال نمبر 4 کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے اسلام کی فتح کی کون سی 2 پیشن گوئیاں فرمائی ہیں اور کس طرح مسلمان جو ہیں وہ غالب آ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم کی پہلی 6 آیات کی تلاوت آپ نے ابھی ملاحظہ فرمائی۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تفسیر ہم تفہیم القرآن کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں۔ مضمون اس کا سورہ روم میں جو 2 بہت بڑی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں وہ ہے، اس کی بہت ساری تفصیل ہے، بہت ساری تاریخ ہے، اور میں اپنے سننے والوں سے گزارش کروں گی کہ آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ چونکہ میرے پاس وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں وہ سارے پوائنٹس آپ کے سامنے نہیں رکھ سکوں گی، لیکن جو سبق ہمیں ملے گا اور جو بات ہمیں سمجھنے کی ہوگی وہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے۔ تو جناب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمیں بتائی ہے، سورہ روم مکی ہے اور اس کا آغاز رومی سلطنت کی مغلوبیت کی خبر سے ہوتا ہے، جیسے کہ بھی ہم نے ترجمہ سنا، جو ایک اہم الہامی نشانی ہے۔ ایک اشارہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اسلام کی فتح ہوگی۔ تو تھوڑا سا مختصراً آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ان آیات میں سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ قرآن مجید کی جو پیشن گوئی کے مطابق رومی ٹھیک 9 سال کے اندر ایرانیوں پر فتح یاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے رومیوں کی فتح کے ساتھ مسلمانوں کو بھی بدر کے مقام پر زبردست فتح عطا فرمائی۔ ابن عباس، ابو سعید خدری، سفیان ثوری وغیرہ کا بیان ہے کہ ایرانیوں پر رومیوں کی فتح اور جنگ بدر میں مشرکین پر مسلمانوں کی فتح کا زمانہ ایک ہی تھا، اس لیے مسلمانوں کو دوہری خوشی حاصل ہوئی۔ یعنی کہ جو پس منظر تھا اور جو تاریخ پہ جب ہم نظر ڈالتے، جو اس وقت حالات تھے مسلمانوں کی کہ کس طرح ان پہ ظلم ہو رہے تھے، مسلمان پس رہے تھے، اور کوئی امید نہیں تھی کہ غزوہ بدر میں بھی فتح ہوگی اور رومی جو ہے وہ اس طرح سے غالب آ جائیں گے ایرانیوں پر۔ تو یہی بات ہم کو یہاں پر نظر آئی۔ یہی بات ایران اور روم کی تاریخوں سے بھی ثابت ہے کہ اسلام کی جیت ہوئی، حق غالب آ گیا اور باطل ہار گیا اور سرنگوں ہوا۔ جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہمیں یہ آیت نمبر 81 میں نظر آتا ہے نا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہی ہے۔ تو گویا کہ قرآن کی یہ عظیم پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، کئی لوگ اسلام لے کر آ گئے۔ اب ہم تیسر القرآن کے حوالے سے مختصر تفسیر
سے بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین سے شرط لگائی تھی کہ 9 سال کے اندر رومی غالب آ جائیں گے تو 100 اونٹ کی قربانی دی جائے گی۔ قیصر ہرقل نے خفیہ طور پر حملے کی تیاری کی اور منت مانی کہ کامیابی پر پیدل بیت المقدس جائے گا۔ ہرقل نے آرمینیا اور آذربائیجان پر حملہ کیا، زرتشت کا مقام اور بڑا آتش کدہ تباہ کیا گیا۔ اسی سال 624 عیسوی میں مسلمانوں کو بدر میں فتح حاصل ہوئی اور روم نے ایران کو شکست دی۔ مسلمانوں کو دوہری خوشی ملی جبکہ مشرکین دوہری ذلت میں مبتلا ہوئے۔ قرآن کریم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، کئی لوگ اسلام لے کر آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے شرط جیت کر 100 اونٹ وصول کیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صدقہ کر دیے۔ یاد رہے کہ شریعت میں اس طرح کی شرط لگانے کو منع کر دیا گیا ہے۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے اور نظر آنے والی تمام رکاوٹیں خود بخود مٹتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم کے 3 مقامات پر ہمیں یہ بڑی ایک عظیم الشان ایک آیت اور پیشن گوئی بھی نظر آتی ہے اور اس میں کچھ ہمارے لیے تسلی اور امید کا بھی سامان ہوتا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 ہے اور سورہ صف کی آیت نمبر 9۔ اور اس کا میں تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے پڑھوں گی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور اسی طرح آخر کے الفاظ تھوڑے تھوڑے فرق ہیں۔ تو ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے حق کی فتح کو واضح کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت یعنی قرآن اور وحی اور دین حق اسلام دے کر بھیجا گیا تھا اور ان کا مشن یہی تھا کہ اسلام کو دنیا کے تمام باطل ادیان و نظاموں پر غالب کیا جائے، چاہے دنیا کی عظیم الشان طاقتیں کفار مشرکین کتنی ہی مخالفت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہ بتا رہے کہ یہ مشن اللہ کی مدد سے پورا ہو کر رہے گا۔ اب حدیث کے ذریعے سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4720 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا اور آپ مکے میں داخل ہوئے تو اس وقت کعبے کے گرد 360 بت نصب تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ اس سے ان بتوں کو ٹھوکا دیتے جاتے اور فرماتے جاتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ۔ حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہوا، بے شک باطل نیست و نابود ہونے والا ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ اب آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح ان سب باتوں پر جو آپ نے بیان کی قرآن و سنت کی روشنی میں ان پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال ہے کافی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ حق ہمیشہ غالب آ کر رہتا ہے، چاہے اس کو مٹانے کے لیے پوری کائنات کی تاغوتی طاقتیں ایک ساتھ مل جائیں۔ قرآن کریم کی پیشن گوئی کے مطابق رومی ٹھیک 9 سال کے اندر ایرانیوں پر فتح یاب ہوئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رومیوں کی فتح کے ساتھ ہی مسلمانوں کو بدر کے مقام پر عظیم الشان فتح عطا فرمائی کہ حق پر کبھی بھی لوگوں کی کثرت یا قلت دیکھی نہیں جاتی، بلکہ حق پر ڈٹ جانا ہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حق غالب آ کر رہے گا۔